بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب یہ ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور تکلیف یہ ہے کہ اس کا یا تو ادراک نہیں ہے، یا ادراک ہونے کے باوجود جو ہے اس کے بارے میں کوئی ازالہ کرنے کی یا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے یہ سب کام کنہوں نے کرنا ہے؟ جن کے پاس اقتدار ہے اور جو مطلق العنان بن کر پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ آج کی جو خبریں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک منی بجٹ آ رہا ہے، ایف بی آر نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ تیار کر لیا ہے، اور صرف ہمیں جو ہے بس منی بجٹ جو اسمبلی کے اندر حکومت کب پیش کرتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ منی بجٹ نہیں ہے، ایک آندھی ہے، ایک طوفان ہے مہنگائی کا اور ٹیکسز کا، اور کیا بنے گا؟ آلریڈی یہ تو خبریں ہیں ہی نہیں کہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب ایک پورے ملک کے اندر ایک آہ بکا کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کئی جو انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں اور بنگال کا قحط پڑا تھا تو جنگ ہو رہی تھی، تو انہیں یہاں سے اٹھا کے پتہ نہیں کتنے جہاز چاولوں کے بنگال سے اٹھا کے آئی لینڈ بھیج دیے تھے ریزروز میں، تاکہ جنگ میں کبھی ضرورت پڑیں گے تو شارٹیج نہ ہو۔ اور بنگالی جو ہے 30-35 لاکھ بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ قحط پڑ چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ تو برٹش گورنمنٹ تھی، تاج برطانیہ تھا، اب یہاں کون سا تاج ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک تکلیف دہ خبر کہ اسٹاک ایکسچینج آج کریش کر گئی ہے، اور 2200 کے درمیان پوائنٹس نیچے آ گئے ہیں۔ کچھ میرا خیال ہے 4.5% سے زیادہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر آج کمی آ گئی ہے۔ کتنے لوگوں کا سرمایہ ڈوبا ہے، کتنے لوگ آج تباہ برباد ہوئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ کل جب جمعے کو آخری دن اسٹاک ایکسچینج کھلے گی ہفتے میں، تو کل کیا بیتتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آج رات جن لوگوں کی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ ہے ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ پھر گوادر کے اندر پچھلے 18 دن سے وہاں پہ جو مقامی ہیں انہوں نے گوادر کو ایک جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ نعرے کم از کم میں نہیں سننا چاہتا تھا۔ اور گوادر ایک بڑی ایک سینسٹیو چیز جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی پورا ڈیفینس اور اقتصادیات اور سب کچھ جو ہے چین کے ساتھ مل کے ہمیں ترتیب دی ہوئی تھی اور اس پہ کام کر رہے تھے۔ وہ کس انجام پہ پہنچی، اس کا کون ذمہ دار ہے، یہ بات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن گوادر کے اندر لوگ جو ہے 18 دن سڑکوں پہ ہیں، اور وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو غیر ملکی ایجنٹس بلوچستان میں کثرت سے موجود ہے وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج کوئی 5,500 کے قریب پیرا ملٹری کہہ لیں یا پولیس کہہ لیں یا مزید وہ کمک بھجائی ہے۔ اگر وہاں پہ لاٹھی چارج ہو گیا، وہاں پہ کوئی بلڈ شیڈ ہو گیا، تو سمجھیں کہ پھر ایک اور نیا بحران جو ہے وہ جنم لینے کو ہے۔ اگر نہیں ہوتا اور گوادر جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو انہیں صاف نعرے ہیں کہ گوادر والوں کا، یعنی کہ وہ کمال مہارت سے میرا خیال میں چین کو بھی وہاں سے نکالنا پسند فرمائیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ، روس سارے اکٹھے ہو گئے ہوں گے، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں، بلکہ انہی نے شاید انسٹیگیٹ کیا ہو۔ جیسے سارا پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ لسانی، فرقہ واریت اور جتنی اس طرح کی قومیتی جو تحریکیں ہیں اس میں بیرونی ہاتھ ہوتا ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محی یوسف صاحب، جو 2 سال پہلے تک یا 1.5 سال پہلے تک ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سکہ بند قسم کے امریکن کی ایسی تنظیمیں کام کرتے ہیں جو CIA کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس، اور وہاں سے تیار ہو کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسین حقانی ورژن 2 وہ ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مفادات ہے، کیا انٹرسٹ ہے، کیا حکمت تھی، اس کو ایک طرف چھوڑیں۔
تو وہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان کی سلامتی کے اوپر بریفنگ دینی ہے، جس کا آج پی ڈی ایم نے بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور رائٹلی کیا ہے کہ یعنی کہ ایک ایسا بندہ بریفنگ دے گا جس کا اپنے کریڈینشیل جو پاکستان کے حوالے سے مشکوک ہیں۔ اور پانچواں جو ہے فیصل واڈا کا آج پھر کیس لگا ہوا تھا، اور یہ کمال ہے کہ آج پھر وہ تاریخ لے کے، بلکہ کیا کہتے ہیں، تاریخ لے اڑے، اور آج بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے جو نیشنلٹی امریکی وہ کب چھوڑی تھی، اور اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے جو دینا تھا اس کے بارے میں گم و گو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے کاموں میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو چھٹی خبر ہے وہ ہے پاکستان، وہ جو چھٹی خبر ہے وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو حکومتی ممبرز ہیں ان کو کل سے ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو بلا لیا ہے، اور اس وقت تو ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کی گوش شمالی ہونی ہے، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 3-4 دن سے جو حکومت کے تقریباً کو 100 ارب کے کرپشن میں بار بار کرپشن کے اسکینڈل جو ہے ان کی گرفت کی۔ حکومت نے بجائے اس کے اس کو جب سامنے آیا تو جن کو کہا گیا کہ انہوں نے یہ کرپشن کیا، انہوں نے پیسے اینٹھے ہیں، 40 ارب کرونا کی جو خرائط ہمیں ملی تھی اس میں سے 40 ارب روپے کھا گئے، 4.5-5 ارب بھی اسی طرح کورونا کی کسی مد میں سے کھا گئے، اور بے شمار چیزوں نے مختلف چیزیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ حکومت جس کو کرپشن کے اندر جو ہے انڈائٹ کیا جا رہا ہے یا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آج انہوں نے سوچا کہ شاید ریاض فتح صاحب چونکہ بہرحال وہ پی ٹی آئی کے لیٹرل انٹرنٹ ہیں، اب بالکل آخری دنوں میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، تو لیکن ہیں وہ ان کے، میں ہمیشہ ان کی قدر کرتا ہوں کہ بڑے سلیقے کے آدمی ہیں، تو انہوں نے تو کوئی اپنا کوئی کہتا ہے الفاظ چبائے بغیر اور بالکل سامنے اپنا موقف رکھا۔ اچھا، ریاض فتح صاحب نے وہاں کا موقع بھی سامنے رکھا جو جب انہوں نے کہا تھا کہ جس کے اوپر وہ زرتاج گل اور امین اسلم صاحب کی گلاسکو کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی، اور وہ زرتاج گل چھوڑ کے کانفرنس آ گئی تھی، اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے فیملی سے ساتھ جا کے فرسٹ کلاس اکوموڈیشن جہازوں کی اور 7 اسٹار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہرے، تو ریاض فتح صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اس کا بھی بتایا کہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ان کو پی ٹی آئی کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے شو کا نوٹس بھی دیا کہ آپ نے ہماری پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب آپ وزیر اعظم صاحب کے سامنے آئے تو انہوں نے وہاں بھی یہی بتایا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب پہلے تو ہکا بکا ہو گئے، وزیر اعظم صاحب نے کمال خوبصورتی سے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ پرانی حکومتوں کی بھی کرپشن اجاگر کریں اور ان کو بھی نہ چھوڑیں، اور یہ ضرور ہے کہ وہاں ملبہ ڈال دیا گیا بیوروکریسی کا، حالانکہ کس کو نہیں پتا کہ جب مطلب جس اسکینڈل کے پیچھے آ جائے، چاہے چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے، چاہے چینی کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے، یہ بیوروکریسی نے تو نہیں دی، ایل پی جی ایل این جی کوئی اسکینڈل کر لیں، کس کے اندر دیکھ لیں بیوروکریسی کا کیا ہاتھ ہے۔ اور پنجاب کے اندر جن لوگوں نے دہاڑیاں لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کس کتنے مقدس لوگ ہیں جن کا نام آ رہا ہے، اور کس طریقے سے پنجاب کے اندر ایک آہ بکا ہے کہ یہاں پہ جو ریٹس کھلتے ہیں رشوت کے اور پوسٹنگ کے، ٹرانسفرز کے، ہر چیز کے، پنجاب کے اندر کھلا بازار ہے۔ یہی حال کے پی کا ہوگا۔ وہ محمود خان آج تقریر فرما رہے تھے بلاول صاحب کے خلاف، کہہ رہے تھے جی آئی ایم ایف میں چونکہ آپ نے قرضہ لیا تھا، وہ کہنے عمران خان تو کہہ رہے تھے میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا۔ ہم ان کو اتنے جاہل لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئی ایم ایف میں پیپلز پارٹی کی ہے، وہ ایک آئی ایم ایف تھا جس میں مسلم نون کی، وہ دوسرا آئی ایم ایف تھا، یہ تیسرا آئی ایم ایف ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا لیکن آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا۔ لیکن خیر اینی وے ساری شرم حیا کی باتیں۔ تو ان میں پی اے سی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر انہوں نے اپنے حکومتی ممبرز کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس لاجواب ہو گئے، بلایا تو تھا کہ ان کو میں تبدیل کر دوں گا کیونکہ یہ شاید غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ وہاں ان کا اپنا آدمی نور عالم اور ریاض فتح صاحب نے بتایا کہ حضور مسائل بہت گمبھیر ہیں اور کرپشن جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پھر اس میں مٹی نہ ڈالنی دی جائے، اور لیکن ساتھ کہا کہ جو پرانی حکومتوں کی کرپشن کو اجاگر کریں، وہ تو آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا ملے گا۔ لیکن جو صورتحال پاکستان کی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ 2014 میں عمران خان صاحب نے بات کی تھی کوئی 21 سے 22 اگست کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، جب وہ ایک آزادی مارچ کر کے یا وہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تو فرمایا تھا کہ
نواز شریف صاحب کو کہ میاں صاحب جب امپائر انگلی کھڑی کرتا ہے تو حکومت چھوڑنی پڑتی ہے. بہرحال ہماری پاکستان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ امپائر نے وہ انگلی جو ہے 2007 میں کھڑی کر دی تھی. میں امپائر سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو انگلی کھڑی کی تھی آپ نے 2007 میں، جو 2014 سے آپ نے شروع کی تھی انگلی دینی، اور اس کے بعد 2017 کے اندر وہ انگلی جو ہے کھڑی کر کے یہ دے کہ آپ نے پاکستان کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی. اب مجھے بتاؤ کہ وہ انگلی جو بھی استعمال کیا اس کا کیا خمیازہ بھگتا ہوں. ایک بات جو میں 3-4-5 دن سے ڈسکس کر رہا ہوں، سعودی عرب کا لون تو ایک طرف تھا کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کو یہ قانون بنا کے آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہے. آپ اسٹیٹ بینک کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا نام ہے بینک دولت حکومت پاکستان. یہ ایک مرکزی قومی بینک ہوتا ہے جو کہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، اور یہ آلموسٹ حکومت جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ آئینی طور پہ پاکستان کی حکومت کے یہ انڈر بھی تھا آئینی طور پر، اور حکومت اسے بورنگ بھی کرتی ہے. جب انہوں نے قانون بنایا تو قانون کیا بنایا کہ پاکستان جو ہے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتا. آئین کہتا ہے لے سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں کرنے کے بعد انہوں نے سارا کنٹرول اس کا آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا. اب آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک کنٹرول کرے گا، اور وہی اسی کی برکتیں ہیں کہ پورا پاکستان میں ایک افواہی تباہی پھیلی ہوئی ہے. وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں، ان کا کیا بننا ہے سب کو ایک طرح رکھیں. اور یہ منی بجٹ آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اب آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتے. جس سے میں نے آغاز کیا ہے کہ وہ منی بجٹ جو ہے اب وہ ٹیکس لگا کے آپ نے وہاں سے لینا ہے. ٹیکس لگائیں گے تو آپ کی جو مہنگائی پچھلے نومبر سے لے کے اس نومبر تک 19% کے قریب مہنگائی بڑھی ہے، اور جب سے حکومت آئی ہے تقریباً کوئی 150% کے قریب قیمتیں بڑھ چکی ہیں. یعنی کہ جو چیز 100 روپے کی آتی تھی وہ تقریباً 250 کی آ رہی ہے، 200 کی آ رہی ہے، 250 کی آ رہی ہے. کوئی 150% تک ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. اب اس 150% میں آپ یہ دیکھیں مثلا جو چینی تھی وہ 52 کی تھی، آج 100 کی آ رہی ہے. 100% گئی تو 150 تک گئی تھی، یعنی کہ 200-250% سے زیادہ بھی. اب اس صورتحال کے اندر آئی ایم ایف نے آپ کو محروم کر دیا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کا فائدہ پاکستان نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ آپ ٹیکسز لگ رہے ہیں. وزیر اعظم نے ایک اور کمال کر دیا، اور یہ وہ فکرہ تھا جس نے پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا ہے، جو آج تک اسٹاک ایکسچینج بیٹھی ہے، جو منی بجٹ نے ہوائی توائی پھیلانی ہے. ہر چیز کی قیمت وہ بڑھا رہا ہے، ہر چیز کی، موٹر سائیکل، کاریں، کوئی چیز کر لیں، ہر اشیاء ان کے پراپرٹی کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہی ٹیکس لگ گئے ہیں اب دوبارہ. اور وہ آ رہا ہے کوئی تقریباً ہفتے 10 دن میں منی بجٹ. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کیونکہ وہ آگے ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے جو قرضہ لیا ہوا تھا نا، جس کے بہت ذکر کرتے ہیں، جھوٹوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے. ریاست مدینہ کے نام پہ کلمہ پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کبھی نہیں کہیں گے، اور جو جھوٹوں کا امبو لگا دیں گے. پڑھیں گے اللہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب مسلم لیگ کی حکومت جو تھی 2018 مئی تک ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ تھی، یعنی کہ جو قرضوں کے اوپر ہم جو سود دے رہے تھے یا واپسی کر رہے تھے، وہ صرف 1500 ارب تھا. اور مسلم لیگ نون جو نے ٹیکس اکٹھا کیا 4000 ارب. چنانچہ بڑے آرام سے 1500-1600 1700 ارب اس کو بھی دیا، فوج کو بھی دیا، اور 500-700-800 ارب جو ہے اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا، جو ملک کی ڈیولپمنٹ میں اور ساری چیزوں میں، اور صوبوں کو بھی دے دیا. اب یہ اس وقت ہے ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے 3200-3300 کے اوپر پہنچ چکی ہے، ارب کے اوپر. اب اگر آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 5000 ارب، اور اس میں سے 1400-1500 یا 1200 ارب آپ فوج کو دیتے ہیں، یا 1500-1600-1700 ارب تک تو جو اب جو ریوائز ریٹس ہیں پینشن کے سارے وہ دینی پڑتے ہیں، 1700 ارب ان کو دے دیتے ہیں. میں نے کل بھی پرسوں بھی کہا تھا. تو یہ تقریباً آپ کا 5000 ارب یہ پورا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے اور بھی کئی مدوں میں پیمنٹ ہیں. تو اگر آپ بفرض معال 5500 ارب کے جو ٹارگٹ رکھو 5600 ارب کا یا 700 ارب کا، وہ پورا بھی کر لیتے ہیں، رکھو تو 6000 ارب کر، لیکن ان کا خیال ہے کہ ریوائز ٹارگٹ
5,600 ارب کا ہوگا، جو کہ شاید 5,000 ارب بھی مشکل کر پائیں، یا 5200 ارب 5,200 ارب کر سکے، تو اس کے بعد اب کیا بچے گا؟ تو وزیر اعظم صاحب نے جب یہ کہا پرسوں، اور سامنے وزیر خزانہ بیٹھے تھے، کہ پاکستان کی سسٹینیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم نے کہا، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سسٹینیبلٹی ایٹ سٹیک نہیں ہے، پاکستان آلریڈی جو ہے دلدل کے اندر بہت دھس چکا ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ انڈیا کے اندر وہاں دیکھیں پروگرامز ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، اور سامنے جب تقریر فرما رہے تھے تو فائنانس منسٹر بیٹھا تھا۔ اس صورت میں جب کہ آپ اپنی سب کچھ جو ہے سعودی عرب سے ایک معاہدہ دے کے اس میں کچھ آپ نے سب کچھ گروی رکھ دیا، اسٹیٹ بینک آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، اس وقت پاکستان جو ہے وہ کس کیپس میں آزاد ہے۔ اساتذہ کا دھرنا میں نے بتایا نہیں کہ وہ بھی اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کے اساتذہ نے آج گھیرے میں لیا ہوا تھا پورے اس کو۔ تو اس وقت آج کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنی خبریں آ جائی ہیں، اگر 2-4 دن 7-8 نہ کریں، اسی طرح کی 7-8 خبریں آتی رہیں، تو امپائر صاحب جو انگلی آپ نے کھڑی کی تھی نواز شریف کو نکالنے کے لیے، اس کا مزہ آ گیا، انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہی آپ لوگوں سے حساب لے سکتا ہے کہ آپ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی پاکستانی پوچھے گا، یا خان سے بھی کوئی نہیں پوچھ سکا تھا، پاکستان توڑ کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ، اور آج تک کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا ہے۔ یہ حالات ہیں، اگر اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے تو میری ایک فکر ہے، اگر ان کو اندازہ ہے اور وہ پھر بھی پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں ٹیلی فون کر کے عمران خان صاحب کی قانون سازی کروا رہے ہیں، تو پھر آپ یہی دیکھیں کہ وہ جو نیرو تھا روم کا بادشاہ، جب روم جل رہا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ بانسری بجا رہا تھا، اپنا میوزک انجوائے کر رہا تھا۔ یا تو یہ ہمارے نیرو ہیں عمران خان صاحب اور ہماری جو باقی جو اداروں کی قیادتیں ہیں، یا یہ ہے کہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے ہم سب کو دعا گو ہیں، اللہ ہی پاکستان کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔